بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو قیامت سے پہلے آخری رمضان کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ دوستو، قرآن پاک کی سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ دوستو، قیامت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھڑا کرنے کے ہیں، یعنی مردوں کو قبروں سے کھڑا کرنا، یعنی دوبارہ زندگی لوٹانا۔ تاہم قیامت اس کائنات کی مکمل تباہی کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس کے بارے میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتوں کو آگاہ کرتے آئے ہیں۔ لیکن دوستو، آج مغربی ماہرین فلکیات بھی اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں، اس کائنات نے بالآخر ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے، جس کے مختلف توجہات پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان سورج کا ایندھن ختم ہو جانے پر زمین پر قیامت برپا ہونے کی پیش گوئی کرتا ہے، تو کوئی کسی بڑے بلیک ہول کو زمین پر زندگی کے خاتمے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس کی ابتدا ہوئی ہے اسے اپنے اختتام کو بھی پہنچنا ہے۔ یار مسلمان، قیامت اور روز محشر پر ایمان لانا ہمارے لیے لازمی ہے۔ قیامت کب آئے گی، کس طرح قائم ہوگی، یہ بات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ البتہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کئی نشانیاں اپنی امتوں کو بتائی ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انسانوں کو قیامت کی بہت سی نشانیوں سے آگاہ کیا ہے، جنہیں اپنے زمانوں کے اعتبار سے 3 درجات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا درجہ علامات بعدہ کہلاتا ہے، جو علامات پر مشتمل ہے، جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہوں گی، جبکہ دوسرا درجہ علامات متوسطہ یا علامات صغری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علامات قیامت سے کچھ عرصہ پہلے ظاہر ہوں گی۔ اس کے بعد تیسرا درجہ علامات قریب یا علامات کبریٰ کہلاتا ہے۔ یہ علامات تب ظاہر ہوں گی جب قیامت سر پر آن کھڑی ہوگی۔ دوستو، اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات بعدہ کی بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات دور حاضر میں ہو بہو پوری ہوتے نظر آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کے ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ لونڈی اپنے مالکن کو جنم دے گی، اور یہ کہ تو دیکھیے گا کہ برہنہ پاؤں ننگ دھڑنگ محتاج بکریں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ دور حاضر میں یہ 2 علامتیں ہو بہو پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ دوستو، آج کل کرائے کی کوک ایک عام رواج بن چکا ہے، جس میں ایک عورت کی کوک کرائے پر لی جاتی ہے، اور یہ عورت اپنے مالکان کے بچوں کو جنم دیتی ہے۔ شاہ رخ خان کا چھوٹا بیٹا ابراہیم اس کی ایک اہم مثال ہے۔ اس کے علاوہ عرب میں گھومنے والے ننگ دھڑنگ بڈوں کے فلک بوز عمارتوں نے اس حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے پر بھی مہر ثابت کر دی ہے۔ اب اسی طرح کی کچھ اور احادیث ملاحظہ کیجیے۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم عشری کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو عامر یا ابو مالک عشری نے بیان کیا، اور خدا کی قسم انہوں نے مجھ سے جھوٹ نہیں کہا، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک زمانے میں لازمان ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کرنے، ریشم پہننے، شراب پینے اور گانا بجانے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیں گے۔ اور یہ واقعہ بھی لازمن ہوگا کہ کچھ متکبر لوگ ایک بلند پہاڑ کے دامن میں رہائش کے غور سے جائیں گے، وہاں چارواہے ان کے مویشی صبح شام لے جایا کریں گے۔ ایک دن ان کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی ضرورت کے لیے آئے گا تو وہ اس سے ٹالنے کے لیے کہہ دیں گے کہ ارے کل آنا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے سرکشی کی وجہ سے رات ہی رات میں وہ پہاڑ ان پر گرا کر ان میں سے بہت سو کو ہلاک کر دے گا، اور جو باقی بچیں گے انہیں قیامت تک کے لیے بندر اور سور بنا دے گا۔ خود غرضی اور لالچ معاشرے میں عام ہوگی، طلاق ایک معمولی بات سمجھی جائے گی، جنسی بے راہ روی عام ہوگی۔ جب قیامت برپا ہوگی تو زنا کاری لوگوں کا معمول ہوگی، مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کے روپ دھار لیں گی۔ لوگ ہم جس پرستی میں مبتلا ہوں گے۔ لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب اس بات کی پرواہ نہیں رہے گی کہ آیا کوئی حلال کما رہا ہے یا حرام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانہ آپس میں قریب نہ ہو جائے۔ 10 سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، اور مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر، اور گھنٹہ ایک چنگارے کی طرح جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ دوستو، آج دنیا کا ہر آدمی وقت کی کمی اور اس کے جلد گزر جانے کی شکایت کرتا ہے، جو قیامت کی اس علامت کے بھی پورا ہو جانے کی ایک واضح دلیل ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں
آنے والے آخری رمضان المبارک کے حوالے سے بھی وعدہ نشاندہی فرمائی ہے۔ یہ رمضان المبارک تاریخ انسان میں آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی مخلوقات 1 سال کے عرصے کے اندر ختم ہو جائیں گی۔ کتاب الفتن میں ایک صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک رمضان ایسا بھی آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سن کر انسان سمیت دیگر مخلوقات سہم جائیں گی اور اس کھوج میں پڑ جائیں گی کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی، لیکن کوئی بھی اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ سن لو کہ جس رمضان المبارک میں ایسی آواز سنائی دے جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا اور لوگ بھوکے رہیں گے۔ دوستو، قیامت کا آنا ایک یقینی امر ہے، اور ہم مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا تاکہ وہ اچھے اعمال بجا لیں۔ یہ بات سائنسی نظریات کے مطابق یوں ہی ہے اور اتفاق سے وجود میں نہیں آئی۔ پھر اچھے اعمال کی جزا کے لیے یا برے اعمال کی سزا کے لیے ایک یوم حساب ہونا بھی لازم ہے۔ کیا انسانوں کو اس دنیا میں ایسے ہی بھیج دیا جاتا کہ وہ نیک اعمال کرتے اور جو دل کھول کر نافرمانی کرتے انہیں اس کی جزا و سزا سے محروم کر دیا جائے؟ یقیناً نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت عادل اور منصف کے خلاف بات ہے، اور چونکہ یہ دنیا امتحان کہاں ہے بنائی گئی، اس میں یہ بھی ممکن نہیں کہ رزلٹ کا اعلان تمہارا امتحان نہیں کر دیا جائے۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کے رونق کے باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔ اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان پر ڈالنے والے ہیں۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کا حکم پر کان لگائے گا، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی یہ تمام اور انہیں جیسی بے شمار آیات بناد قیامت کے حقوق یقینی پر ہونے پر دلالت کر دی ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان دنیا میں آیا ہے تو بس من مانیا کرے اور بات ختم، پھر کوئی بات پرست نہ ہو، نہیں، بلکہ ایسی اہم کانا بات مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مٹی اور ہڈیاں ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کیے جائیں گے؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں خواہ پتھر یا لکڑی یا تمہارے خیال میں اس سے بھی کوئی سخت چیز ہو، جاؤ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت، اس کی علامت صغریٰ اور کبریٰ اور دیگر فتنوں سے آگاہ کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے بھیجے گا جتنا شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی ایک دوسرے کے قریب ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، مسلمان آخری امت ہیں، اور اس کے بعد قیامت کا وقت قریب ہی قریب ہے۔ سورۃ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور آپ کو کیا خبر ممکن ہے کہ وہ بہت ہی قریب ہو، لیکن قیامت سے پہلے ان نشانیوں اور علامات کے ظہور ہونے میں کوئی شک نہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ہمیں بتائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فتنوں سے پہلے جلدی جلدی نیک کام کر لو جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ آدھی صبح مومن ہوگا اور شام میں کافر، یہ شام میں مومن ہوگا اور صبح میں کافر، اور انسان دنیاوی ساز و سامان کے بدلے میں اپنا دین فروخت کر دے گا۔ یہ بات آج ظاہر ہے کہ لوگ دنیاوی مال متاع کے پیچھے ہر چیز سے لوٹا دینے کو تیار ہیں، اور ان کے ہر کام کا محور و مرکز دنیاوی ساز و سامان ہی ہوتا ہے۔ اس معاملے میں بھی دیکھ لیا جائے، اکثریت کا یہی حال ہے۔ رشتے اور تعلق داریاں ہوں مال و زر کے حصول کے لیے اوپر سے اوپر اور آگے سے آگے ہی نظر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری کا خواہش مند ہو کر، اسی طرح عالم سطح پر بھی دیکھا جائے تو وہاں بھی مختلف قوموں اور ملکوں کے درمیان معاشی کشمکش جاری رہتی ہے، اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے اور نقصان پہنچانے کی سازشیں کی جاتی ہیں۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔